کس کے بیٹے؟ حضرت امام حسن کے۔ امام حسن کون؟ حضرت امام حسین کے بڑے بھائی، یعنی حضرت قاسم امام حسین کے بھتیجے، ہے نا؟ اب امام حسین کے بھتیجے حضرت قاسم امام حسین کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، چچا جان مجھے بھی میدان کربلا میں جانے کی اجازت دے دی جائے۔ امام حسین نے کہا بیٹے تم تو میرے بھائی کی نشانی ہو، تم تو میرے بھائی کی نشانی ہو، میں کس دل سے تمہیں میدان کربلا میں جانے کی اجازت دے دوں؟ جب حسین کو حسن کی یاد آتی ہے تو قاسم کو کھڑا کر لیتا ہے سامنے۔ حسین قاسم کی شکل میں حضرت حسن کی زیارت کر لیتا ہے۔ اے میرے بیٹے حسین، اے میرے بیٹے قاسم، چلتے وقت حسن نے فرمایا تھا کہ یہ میرا بیٹا قاسم تمہارے پاس امانت ہے، تو بتاؤ میں اس امانت میں خیانت کیسے کر سکتا ہوں؟ حضرت قاسم نے کہا اے میرے آقا، میرے حسین، اے میرے چچا جان، اجازت دے دیجئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کل قیامت میں جب حاضری ہو تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں جب حاضری ہو میرا رب پوچھے کہ اے قاسم تو نے میدان کربلا میں اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ حسین پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے تھے، تو تم نے اپنی جان بچا کر کے ادھر ادھر تم کیوں چلے گئے تھے؟ تم نے اپنی جان کیوں بچا لی تھی؟ حسین پر اپنی جان کو قربان کیوں نہ کیا تھا؟ اے میرے حسین، میں میدان کربلا میں، اے میرے چچا جان، میں میدان محشر میں اپنے پروردگار عالم کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ لہٰذا مجھے میدان کربلا میں جانے کی اجازت دی جائے۔ اور یہی نہیں بلکہ میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ میرے جانے سے امام حسن کا بھی خون میدان کربلا میں شامل ہو جائے گا، امام حسن کا بھی خون میدان کربلا میں شامل ہو جائے گا۔ حضرت امام حسین کے دل رونے لگے، امام حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اے میرے بھتیجے، میں کس منہ سے تمہیں اجازت دے دوں؟ میں کس دل سے تمہیں اجازت دے دوں؟ میں نہیں دے سکتا ہوں، ہمت نہیں ہو رہی ہے۔ میں اپنے بھائی کے اس نشانی کو میں ہمیشہ کے لیے اپنے سے دور نہیں کر سکتا۔ تب تک سیدہ زینب حاضر ہوتی ہیں۔ بھائی جان یہ دیکھو، میں نے سنا تھا کہ حضرت امام حسن نے اپنے آخری دن میں، یعنی امام حسن کا جب وصال ہونے والا تھا، حضرت امام حسن نے اپنے بیٹے قاسم کے گلے میں ایک تعویذ ڈالی تھی اور یہ فرمایا تھا کہ جب بہت بڑی کوئی مصیبت آئے گی تو اس تعویذ کو کھول دینا۔ اے میرے بھائی حسین، اب آج سے بڑھ کر مصیبت کیا ہو سکتی ہے؟ آج سے بڑھ کر پریشانی کیا ہو سکتی ہے؟ لہٰذا قاسم کے جو گلے میں تعویذ ہے وہ تعویذ کھول کر کے دیکھا جائے کہ اس میں لکھا کیا ہے۔ اتنا کہنا تھا برادران ملت اسلامیہ، اب سیدہ زینب نے حضرت قاسم کے گلے سے تعویذ نکالی اور تعویذ نکال کر کے جب اس میں دیکھا تو کیا لکھا تھا؟ اے عزیزان محترم، آپ اندازہ لگے لکھا کیا تھا؟ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اس تعویذ کے اندر لکھا یہی تھا، اے میرے بھائی حسین، میدان کربلا میں جب شہادت کا وقت آئے گا، 10 محرم کی تاریخ ہوگی، میدان کربلا کا موقع ہوگا، یزید اور حسین کا مقابلہ ہوگا، تو یزید کے مقابلے میں حسین تم پر دین پر، اللہ کے قانون پر، میرے بیٹے قاسم کو بھی میدان کربلا میں اپنے جان کو قربان کرنے کا موقع دے دینا، اپنے جان کو قربان کرنے کی اجازت دے دینا۔ سیدہ زینب جی نے جیسے دیکھا قربان ہو گئی، مچلنے لگی۔ اے میرے بھائی حسین، اب تو اجازت دینی ہی پڑ جائے گی، اب تو میں قاسم کو بھی اجازت دینی پڑ جائے گی، اس لیے کہ قاسم کو حسن نے کہا ہے کہ امام حسین میرے بیٹے قاسم کو بھی میدان کربلا میں جانے کی اجازت دے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت امام حسین مجبور ہو گئے میدان کربلا میں حضرت قاسم کو بھیجنے کی اجازت، مجبور ہو گئے۔ عزیزان محترم، حضرت قاسم اب جلدی سے تیاری کرتے ہیں، تیاری کرنے کے بعد اب میدان کربلا میں حاضر ہوتے ہیں۔ میدان کربلا میں آپ کا انداز ہی الگ ہے، آپ کا طریقہ ہی الگ ہے کہ شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخے کہن کانپ رہا ہے۔ برادران ملت اسلامی،
ایک شیر ایسا میدان کربلا میں آ گیا کہ پورا کا پورا میدان لرز رہا ہے، پورا کا پورا میدان تھرا رہا ہے، پورا کا پورا میدان کانپ رہا ہے۔ سارے کے سارے یزیدی ڈر کے مارے ادھر ادھر بھاگنے کی کوششیں کر رہے ہیں، کوئی بھی سامنے آنے کی ہمت نہیں کر رہا ہے، کوئی بھی سامنے آنے کی جرأت نہیں کر رہا ہے، کسی کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ حضرت قاسم کے سامنے آ جائیں، حضرت قاسم کے مقابلے میں آ جائیں، ان پر اپنی تلوار کو چلا دیں۔ اس لیے برادران ملت اسلامیہ کہ قاسم کوئی عام آدمی کا نام نہیں ہے، یہ قاسم کوئی عام آدمی کا نام نہیں ہے، کسی عام شخصیت کا نام نہیں ہے، یہ قاسم حضرت حسن کا بیٹا ہے، حضرت حسن کا بیٹا ہے اور علی کا پوتا ہے، وہ علی جنہوں نے خیبر کے قلعے کو اکھاڑ کر کے پھینک دیا تھا، وہ علی جو میدان بدر میں اپنی شجاعت کا مظاہرہ کیا تھا، جس علی نے نبی کے ساتھ ہر معرکے میں شریک ہو کر کے بڑے بڑے کارناموں کو انجام دیا تھا، بڑے بڑے جنگوں کو فتح کیا تھا، اسی علی کا پوتا میدان کربلا میں کھڑا ہے، اسی علی کا پوتا میدان کربلا میں کھڑا ہے، اور اسی کے حسن کا بیٹا میدان کربلا میں کھڑا ہے۔ یہ میدان کربلا میں کون آ گیا ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ جنگل کا کوئی بہت بڑا شیر آ گیا ہو، ایسا لگتا ہے کہ بہت بڑا کوئی مجاہد آ گیا ہو، ایسا لگتا ہے کوئی بہت بڑا لیڈر شخص آ گیا ہو۔ برادران ملت اسلامیہ، یزیدی ادھر ادھر بھاگنے لگے، یزیدی کتے ادھر ادھر دپکنے لگے۔ میدان کربلا میں حضرت قاسم حاضر ہے، میدان کربلا میں میدان حضرت قاسم حاضر ہے۔ حضرت قاسم نے پکارا، حل من مبارزین، ہے کوئی میرے مقابلے میں آنے والا، ہے کوئی میرے مقابلے میں آنے والا؟ اے لوگوں تم سن لو، یہ کوئی اور نہیں ہے، میں حضرت قاسم کہتے ہیں، یہ کوئی اور نہیں ہے، میں حضرت حسن کا بیٹا ہوں، حسین کا بھتیجا ہوں، اور نبی کا نواسا ہوں، اور علی کا پوتا ہوں۔ میرے جسم میں بھی علی کا خون ہے، میرے جسم میں بھی فاطمہ کا دودھ ہے، اور میرے جسم میں حضرت حسن کی بیوی کا خون ہے، دودھ ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اب حضرت قاسم میدان کربلا میں حاضر ہے اور پکار رہے، بار بار پکار رہے ہیں، حل من مبارزین، ہے کوئی میرے مقابلے میں آنے والا، ہے کوئی میرے مقابلے میں ہو آنے والا؟ برادران ملت اسلامیہ، مگر کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ آپ کے مقابلے میں آ جائیں۔ جب کوئی نہ آیا تو آپ خود ہی میدان میں گھس جاتے ہیں، آپ خود ہی فوج میں گھس جاتے ہیں، اب جدھر رک کر لیتے ہیں، گاجر مولی کی طرح سر کٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لوگوں کے ہاتھ کٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، سر کٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جدھر نگاہ کر لیتے ہیں ادھر لاشوں کے انبار لگ جاتے ہیں، جدھر رک کر لیتے ہیں چیخ و پکار کی آوازیں پلٹ ہوتی نظر آ جاتی ہیں، جدھر ارادہ کر لیتے ہیں صفحے کی صفحے پلٹتی چلی جاتی ہے، لوگ گاجر اور مولی کی طرح کٹتے ہوئے نظر آ جاتے ہیں۔ اب رسال پکار اٹھائے، اے یزیدیو، اس کے مقابلے میں ہوشیاری سے جانا، ہے کوئی بہت بڑا پہاڑ، ہے بہت بڑا پہلوان جو قاسم کے مقابلے میں جائے۔ اب ان کے فوج میں ایک بہت بڑا پہلوان تھا جس کا نام ارزق تھا، ارزق سے امر صاحب پکار اٹھا، اے ارزق، تو ہماری فوج کا سب سے بڑا پہلوان ہے، تو سب سے بڑا بہادر ہے، آ قاسم کے مقابلے میں جا اور قاسم کو قتل کر کے اور قاسم کے سر کو لے کر کے آ جا، تمہیں بہت زیادہ انعام و اکرام دیا جائے گا، تمہیں مالا مال کر دیا جائے گا، تمہیں زر و جواہرات سے جو ہے تول دیا جائے گا۔ اتنا سننا تھا کہ ارزق کہتا ہے، اے امر صاحب، یہ تو ٹھیک ہے کہ میں بہت بڑا پہلوان ہوں، میرا نام پورے علاقے میں مشہور ہے، پوری فوج میں سب سے بڑا بہادر میں ہی مانا جاتا ہوں، مگر اس کے مقابلے میں میں جاؤں تو یہ میری توہین ہو جائے گی، میں اس کے مقابلے میں نہیں جا سکتا ہوں، لہٰذا میرا بیٹا اس کے مقابلے میں جائے گا، میرا بیٹا اس کے مقابلے میں جائے گا۔ اب ساتھ نے کہا ٹھیک ہے، تمہارا بیٹا جاننا چاہتا تو اسے بھیج دو۔ اب ارزق کا بیٹا حضرت قاسم کے مقابلے میں آیا، جیسے حضرت قاسم کے مقابلے میں ارزق کا بیٹا آتا ہے، اس نے تلوار اٹھائی، حضرت قاسم نے روک لی، حضرت قاسم نے نیزہ گھمایا، اس کے لڑکے نے روک لیا، اس کے لڑکے نے پٹکا گھمایا، حضرت قاسم نے روک لیا، قاسم نے باندھ باندھا، اس نے توڑ دیا، یہ ہو ہی رہا تھا، ٹاؤں پہ ٹاؤں، پیٹ پہ پیٹ چل ہی رہے تھے، تب تک قاسم کی ایسی تلوار پڑی کہ اس کا پورا سر تن سے جدا ہو گیا۔ اب اس کی قیمتی تلوار کو حضرت قاسم نے اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اب ارزق کا دوسرا بیٹا وہ جو غصے میں جلال میں آ گیا کہ میرے بھائی کو قاسم نے قتل کیا ہے، لہٰذا اپنے بھائی کا بدلہ میں لوں گا۔ ارزق کا دوسرا بیٹا آیا، وہ بھی چیختے ہوئے چلاتے ہوئے آیا۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت قاسم نے اس کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے، تیسرا آیا، اس کے بھی 2 ٹکڑے ہو گئے، چوتھا آیا، اس کے بھی 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اب ارزق کے چاروں بیٹے جب فنار ہو گئے تو اسے جلال آ گیا، غصہ آ گیا۔ ابھی تک تو وہ توحید سمجھ رہا تھا کہ قاسم کے مقابلے میں نہ جائیں گے، مگر اس کے چاروں بیٹے جب
مقابلے میں آ رہا ہے، اب وہ مقابلے میں آ رہا ہے، چگھاڑتے ہوئے آ رہا ہے، جیسے کوئی مست ہاتھی چگھاڑتے ہوئے آتی ہے، اور وہ بالکل بہادری کی طریقے سے آ رہا، پہاڑ کی طریقے سے آ رہا ہے، اس لیے کہ شکل و شباہت میں بھی بہت موٹا ترنگا اور بہت ہی کافی لمبا چوڑا تھا، وہ نڈر تھا، وہ بے خوف تھا کہ قاسم میرا کیا کر سکتے ہیں، قاسم میرا کیا اکھاڑ سکتے ہیں، میرا کیا برباد کر سکتے ہیں، قاسم میری کیا میرا کیا نقصان کر سکتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، مگر جیسے وہ مقابلے میں آیا، حضرت قاسم نے اس کے اوپر وار کیا، اس نے اپنے آپ کو روک لیا۔ اب چونکہ وہ بھی بہادر ہے، یہ بھی بہادر ہے، وہ بھی نیڈر ہے، یہ بھی نیڈر ہے، وہ بھی شہسوار ہے، یہ بھی شہسوار ہے، وہ بھی تلوار باز ہے، یہ بھی تلوار باز ہے، وہ بھی تیروں کا بالکل پہلوان ہے، یہ بھی تیروں پہ ماہر ہے، سب کے سب ایک مقابلہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ حضرت قاسم نے کہا میں نے سنا ہے کہ ارزق تو بہت بڑا بہادر ہے، تو بہت بڑا لیڈر ہے، مگر تجھے اپنے دین کا خیال نہیں ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ اپنے دین کی طرف جھک کر کے دیکھنے لگتا ہے، تب تک حضرت قاسم کی تلوار اٹھتی ہے، جیسے حضرت قاسم کی تلوار اٹھتی ہے، ارزق پکار اٹھتا ہے، اے قاسم یہ میری تلوار تجھے کہاں سے ملی ہے؟ یہ تو بڑی قیمتی تلوار میرے بڑے بیٹے کی تلوار ہے۔ تو قاسم کہتے ہیں تیرا بیٹا مجھے انعام میں دے گیا ہے کہ اسی تلوار سے میرے باپ کو بھی قتل کر دینا، اسی تلوار سے میرے باپ کو بھی قتل کر دینا۔ اتنا کہہ کر کے قاسم نے ایسی تلوار ماری کہ اس ارزق کی بھی دو ٹکڑے ہو گئے، وہ بھی فنار ہو گیا۔ اتنا کہنا تھا، امر ساتھ پکار اٹھا اے یزیدو چاروں طرف سے گھیر لیا جائے، چاروں طرف سے گھیر لیا جائے۔ اب قاسم کی تلوار کو روکنا آسان نہیں ہے، قاسم کو قبضے میں کر لینا آسان نہیں ہے، قاسم کو مجبور کر دینا یہ آسان نہیں ہے۔ سارے حربے پھیل ہو رہے ہیں، سارے طریقے پھیل ہو رہے ہیں، سارے حربے ناکام ہو رہے ہیں۔ امر ساتھ فکر میں پڑا ہوا ہے، امر ساتھ سوچ رہا ہے کہ آخر قاسم کی تلوار کو روکا کیسے جائے، قاسم کی تلوار کو بند کیسے کی جائے، قاسم کی بہادری کو پر قدر کیسے لگایا جائے، قاسم کی شجاعت کو کیسے روکا جائے۔ کوئی حربہ کام نہیں ہو پا رہا ہے، کوئی طریقہ کام نہیں آ رہا ہے، یہی طریقہ کام آ رہا ہے کہ چاروں طرف سے گھیر لیا جائے۔ اب قاسم ادھر لڑیں گے تو ادھر سے مار دیا جائے گا، قاسم ادھر تلوار ماریں گے تو ادھر سے مار دیا جائے گا، قاسم آگے کی طرف تلوار چلائیں گے تو پیچھے سے مار دیا جائے گا۔ چاروں طرف سے حضرت قاسم کو گرفتار کر کے، حضرت قاسم کو گھیر کر کے وار پہ وار کیا جا رہا ہے۔ مگر واہ رے واہ نبی کا شہزادہ، واہ رے واہ نبی کے گھر کا لاڈلا، چاروں طرف کے وار کو روک بھی رہا ہے، جواب بھی دے رہا ہے، چاروں طرف کی تلواروں کو روک بھی رہا ہے اور اس کا جواب بھی دے رہا ہے۔ کافی دیر تک حضرت قاسم لڑتے رہے، لڑتے لڑتے آپ کے زخم پر، آپ کے جسم پر 27 زخم آئے اور لڑتے لڑتے آپ بے ہوش ہو گئے، زمین پر گرے تو کسی شکی نے آپ کو تلوار ماری جس سے آپ کا سر تن سے جدا ہو گیا۔ پکار اٹھا میرے ساتھ اے حسین آؤ اپنے بھتیجے قاسم کی بھی لاش لے جاؤ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، آؤ اپنے بھتیجے قاسم کی بھی لاش لے جاؤ۔ حضرت قاسم کی لاش کو حضرت امام حسین خیمے میں